گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اسراف ایک بہت بڑی اخلاقی ایتھیکل بیڈ ہیبٹس میں آتا ہے اور اس کا شکار ہے ہمارا معاشرہ بھی اور عمومی طور پر ہم لوگ۔ تو اس حوالے سے جو دینی تعلیمات ہیں، ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسے ہماری رہنمائی کرتی ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہم سب سے پہلے تو اسراف کے بنیادی کنسیپٹ کو سمجھ لیں اور پھر قرآن و سنت کی روشنی میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام دین وسط ہے، اعتدال اور میانہ روی کا دین ہے، اور اس کے پیروکاروں کو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے۔ وسطیت کیا ہے؟ افراط اور تفریط دونوں سے دور، ٹھیک، درمیانی راستہ، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اور اپنی تمام اخلاقیات میں بھی۔ صحیح۔ اب یہ وسطیت کیا ہے، اور اس کی روشنی میں اسراف کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں کہ جو اعمال ہیں اور خاص طور پر خرچ کرنے کے معاملات میں ہیں، اس میں ایک کنارے پر بخل ہے اور دوسرے کنارے پر اسراف ہے۔ صحیح، یہ دونوں انتہائیں ہیں، افراط اور تفریط دونوں، کہ ایک طرف بخل ہے، دوسری طرف اسراف ہے، اور اس کی درمیانی جو کیفیت ہے اس کا نام توازن ہے، میانہ روی ہے، اس کا نام میانہ روی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بارے میں بہت کلیئر احکامات ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، جو میں نے عرض کیا ہے، بلکہ ان کا خرچ کرنا ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر مبنی ہوتا ہے، حد اعتدال پہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ 31 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کھاؤ پیو لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اب یہ کھانے پینے کے خاص طور پہ اسراف کی طرف توجہ دلائی گئی، اور اس کے اوپر اگر میڈیکلی بات کریں تو اس میں زیادہ کھانے کی بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اس لیے کہ اللہ رب العزت حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ اس سے بڑی اس کے ساتھ ریلیٹ جو وعید ہے کہ اللہ کریم بنی اسرائیل سورت میں 27 ورس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ ہیں یعنی اسراف کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اچھا، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے تھے اور پانی کا بے دریغ استعمال فرما رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر فرمایا ما ھذا الصرف، اے سعد بن ابی وقاص یہ کیا فضول خرچی کر رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء اسراف، کہا وضو میں بھی اسراف ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، اللہ اکبر، اگر تو بہتی نہر پر بھی ہے نا تو پھر بھی تو نے اعتدال کو اپنانا ہے، اور وضو کرنے میں بھی تم نے اسراف نہیں کرنا۔ اور اس میں آج کل جو بہت امپورٹنٹ ہے، بلکہ میسیج دیجئے چونکہ رمضان المبارک ہے، ہاں جی، ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ وضو کا ارادہ کرنے سے پہلے پانی کھول لیتے ہیں۔ جی نہیں، اس کے اوپر تو ہم بڑی تفصیلی بات کر سکتے ہیں، اور ورلڈ وائڈ اس وقت انسانیت اپنے جن سورسز میں مشکلات کا اور کمی کا شکار ہے، اور ورلڈ وائڈ جو ایک سسٹینیبل جو مستقل پائیدار ترقی کے لیے جو بنیادی اصول بتائے گئے ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ آپ قدرتی جو وسائل اور ذرائع ہیں ان کو ضرورت کے مطابق استعمال کریں، جن پہ ہم بات کریں گے۔ تو قرآن و سنت میں مسلمان کے لیے، امت کے لیے اور اصلاح معاشرہ کے لیے یہ ایک بنیادی عنصر کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مسلمان افراط اور تفریط یعنی بخل اور اسراف سے بچیں اور میانہ روی کو اختیار کرتے ہوئے صراط مستقیم پر قائم رہیں۔